کی تشریح کریں گے، وہ جو حضرت نے ایک باب باندھا ہے حقیقت طریقت، یعنی اس راستے کی حقیقت کیا ہے۔ بہت لوگ جب بیعت ہوتے ہیں تو ان کی ایک اپنے تخیلات ہوتے ہیں کہ ہم بیعت ہوئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اور بیعت ہوتے ہی ہمیں اس سلسلے کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہواؤں میں اڑیں گے یا پانی پہ چلیں گے، کشف کرامت ہوگی، اور پھر وہ اپنے پیر پہ شیخ پہ جو ہے گمانات عجیب عجیب، یعنی اس کو صاحب نہ صرف کشف سمجھنا شروع ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہماری ہر بات کا پتہ چل ہوگا، اس کو ہر بات کا ہمارے معاملے میں کشف ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں، جو کوئی نیا جو بیعت ہو رہا ہے اس راستے میں آ رہا ہے تو اس کا اگر وہ صحیح سمجھ جائے، اس میں کلیئرٹی اس کو، تو انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بڑی آسانی ہوگی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو نہ تو کوئی اس میں کشف و کرامت ضروری ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سلوک میں آئیں گے، کسی سے بیعت ہوں گے تو ہم صاحب کشف بن جائیں گے، کرامتیں ہمارے ہاتھ سے ہوں گی۔ تو اول جب ذکر انسان کرتا ہے نا تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ ہرگز مقصود نہیں ہے، پوائنٹ ون، بلکہ دوسری طرف بعض اوقات جب سالکین کو ایسی کیفیت آ جائے، کوئی کشف کی یا کچھ کرامت ہو جائے، تو وہ اپنے کام سے ڈی فوکس ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے نا۔ تو یہ جو راستے کے جو یوں سمجھے کہ یہ جو کھلونے ہوتے ہیں کشف یا کرامتیں، یہ بہت سارے سالکین کو ڈیپ فوکس کر دیتے ہیں۔ اس راستے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تک پہنچنا، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ توقع کرنا کہ اس میں بیعت ہوں گا تو کشف و کرامت آ جائے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا، پیر پہ یہ اعتقاد کرنا کہ جی قیامت کے روز پیر صاحب مجھے بخشوائیں گے۔ ارے بھائی، پیر کا کام ہے وہ آپ کا رہنما ہے، ٹھیک ہے؟ پیر آپ کا رہنما ہے، آپ کا گائیڈ ہے۔ پیر آپ کو بتاتا رہے گا اور کام آپ نے خود کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سمجھ لینا ہم کسی بہت بڑے بزرگ سے بیعت ہو گئے تو بس ہمارا کام ہو جائے گا، بس اب ہم حضرت جی کا کرتا پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی وہ کرتا پکڑ کے جائے گا جو حضرت جی بھی نیک اعمال سے جنت میں جا رہے ہیں اور مریدین بھی اپنے شیخ کی اطاعت کرتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں، تو پھر پکڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بس ہم بے چنت ہو جائیں کہ ہم تو فلاں بڑے اللہ والے سے بیعت ہو گئے ہوں، تو بھائی وہ تو اللہ والا ہے، مگر جو اس نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں، اور پھر ہم صرف اس پہ توقف کرتے ہیں ارے ہم تو فلاں بڑے بزرگ سے بیعت ہیں۔ یہ ہرگز غلط بات ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ بس پیر صاحب جو ہے ہمیں قیامت کے روز بخشوا دیں گے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔